پہلا سوال یہ ہے، حدیث پاک ہے ان ابی رزین انہو قال یا رسول اللہ ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرہ. اب تھوڑا پرجوش ہو رہا ہوں، اصل میں سر میں درد ہے اس لیے میں جو ہے زیادہ ہی نہیں کر پا رہا ہوں آج. ان ابی رزین انہو قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج والعمرہ ولا الزنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو رزین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد سخت ضعیف ہیں، لا یستطیع الحج والعمرہ، عمرہ اور حج ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں، ولا الزنا، اور نہ ہی سواری پر یہ ٹکے رہنے نہ تو ٹکے رہ سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا فحج عن ابیک واعتمر، تو اپنے والد کی طرف سے حج کر لو اور عمرہ کر لو. ترجمہ الحدیثین، حدیث پاک کا ترجمہ کریں. ترجمہ ہو گیا. وقتبو معنی الزان، اور زان کا کیا معنی ہے وہ بیان کرے. زانا یزانو کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا، سفر کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور یہاں پر زان کا جو معنی ہے وہ ہے الراحلہ، الزانو الراحلہ، سواری. تو مطلب یہ ہے کہ میرے والد گرامی وقار نہ تو پیدل، یعنی جیسے نارمل طریقے سے جو حج کیا جاتا ہے پیدل چل کر کے، یا جو طریقہ ہوتا ہے اس کا، اس طور پر نہ تو حج اور عمرہ کرنے کی طاقت ہے ان کے اندر، اور نہ ہی سواری پر اگر ان کو بٹھا دیا جائے تو اس طرح سے بھی وہ حج نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ وہ سواری پر ٹک بھی نہیں سکتے. ولا دان اے ولا راحلہ، اور نہ ہی راحلہ پر وہ ٹک سکتے ہیں. تو کل ملا کر کے وہ حج ادا کرنے یا عمرہ ادا کرنے پر قادر نہیں ہے. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اپنے والد صاحب کی طرف سے حج کر لو اور عمرہ کر لو. تو یہ زان بمانا الراحلہ، سواری ہو گیا. اس کے بعد فرمایا وما هو الاختلاف بین الائمۃ الاربعہ فی حکم العمرہ وما هو الجواب لهذا الحدیث لاسلم فی امر الوجوب وما هو القرینۃ الصارفۃ عن معناها الاصلی ما ان اللہ تعالی قال واتموا الحج والعمرۃ للہ. ائمہ اربعہ کے درمیان کیا اختلاف ہے عمرہ کے حکم کے متعلق، اور اس حدیث پاک کا کیا جواب ہے امر وجوب کے اصل کے سلسلے میں جو یہ حدیث وارد ہے. تو اس حدیث کا کیا جواب ہے، اور وہ کون سا قرینہ ہے جو اس حدیث کا جو معنی اصلی ہے اس سے اس کو پھیر دیتا ہے. وہ ایسا کیسا وہ آخر کون سا قرینہ ہے جس قرینے کے سبب اس کا معنی اصلی مراد لینا یہاں پر صحیح نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتم الحج والعمرہ، حج کو بھی مکمل کرو اور عمرہ کو بھی مکمل کرو. خیر، سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ عمرہ کا جو حکم ہے، عمرہ ہے کیا، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ اربعہ کا کیا اختلاف ہے، پہلے یہ بیان کریں. تو اس سلسلے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اکرام، ان کا یہ مذہب ہے کہ عمرہ واجب ہے. ان کی دلیل یہی حدیث، اسی طرح کی روایت ہے. حضور نے فرمایا فحج عن ابیک واعتمر، اپنے والد کی طرف سے حج کرو اور واعتمر، اور عمرہ کرو. اعتمر یہ کیا ہے؟ صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے. تو جب صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، ظاہر ہے امر کا جو اصل معنی ہے وہ کیا ہے، اس کا اصل موجب یہ کیا ہوتا ہے، وجوب ہوتا ہے. تو ان حضرات نے کہا کہ یہاں پر واعتمر آیا ہے، لہٰذا امر واجب ہوگا، یہ عمرہ واجب ہوگا. ٹھیک ہے، تو عمرہ جو ہے یہ واجب ہے، کس پر؟ جو قادر ہو اس پر عمرہ واجب ہے، یہ انہوں نے فرمایا. ہمارا موقف یہ ہے، یہ دیگر ائمہ کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کا مذہب کیا ہوا کہ عمرہ واجب ہے. ان کی دلیل یہی، وہ اعتمر اور عمرہ کرو، امر وجوب کے لیے آتا ہے لہٰذا عمرہ واجب ہوگا. یہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے. ایسے کئی اقوال بیان کیے گئے ہیں، اناف کے مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے، بلکہ عمرہ کیا ہے، سنت موقتہ ہے. کس کے لیے؟ جو قادر ہو، جا سکتا ہو وہاں پر، جا کر کے عمرہ ادا کر سکتا ہو، دولت ہے، اللہ نے دولت دی ہے، تو ایسے شخص کے لیے عمرہ کرنا کیا ہے، سنت موقتہ ہے. نہیں کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ سنت موقتہ کا تارک ہوگا، واجب کا تارک وہ نہیں ہوگا. ہماری دلیل حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی حضرت جابر سے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال، اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن العمرہ، مجھے عمرہ کے متعلق بتائیں، اب واجبۃ ہی، کیا وہ واجب ہے؟ تو رسول گرامی فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وان تعتمر خیر لک، واجب نہیں ہے، وان تعتمر خیر لک، ہاں عمرہ کرو گے تو بہتر ہے تمہارے لیے. اس کو امام ترمذی نے اپنے سنن میں اس کی روایت کی، اس کی تخریج کی.
اور اخیر میں کیا فرمایا حضرت امام ترمذی نے؟ وَهَذَا الْحَدِيثُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیح، یہ حدیث روایت کی اور پھر فرمایا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اس کو درجہ حسن یا درجہ صحت حاصل ہے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ عمرہ واجب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لا او واجبۃ ہی، کیا عمرہ واجب ہے یا رسول اللہ؟ سرکار نے فرمایا لا، نہیں، واجب تو نہیں ہے، وَأَن تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ، ہاں عمرہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اور امام ترمذی ہی نہیں، امام دارقطنی اور امام بہقی نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کی تخریج فرمائی ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ انہوں نے فرمایا، ممتحن صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر تو امر ہے نا، وَأَتَمِرْ، امر کا جو اصل معنی ہے وجوب، اس کا جو موجب اصلی ہے وہ کیا ہے؟ وجوب۔ تو اب اس کا جو معنی اصلی ہے، ظاہر ہے کہ معنی اصلی جو ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے، معنی اصلی ہمیشہ متعین ہوتا ہے۔ ہاں اس سے پھیرنے والا کوئی قرینہ موجود ہو تب ہم اس کے جو دیگر معنی ہیں، جو مجازی معنی ہیں، ان کی طرف ہم یہ اس کلام کو پھیریں گے، لیکن جو اصل معنی ہے وہ تو بہرحال ہے نا، ہمیشہ ہے۔ تو یہاں پر کون سا قرینہ ہے آخر جس قرینے کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتمر میں جو وجوب والا معنی ہے اس معنی سے وہ معنی مراد نہیں ہے، کوئی اور معنی مراد ہے؟ ما ہی القرینۃ الصارفۃ عن معنیہا الاصلی، معنیہ الاصلی، اس کا جو معنی اصلی وجوب ہے وہ اعتمر کا، اس معنی اصلی سے پھرنے والا قرینہ آخر کیا ہے؟ حالانکہ واعتمر کی تائید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس حدیث اس قرآن آیت سے تو تائید ہوتی ہے مزید واعتمر کی، تو وجوب تو اور مزید جو ہے کیا یہاں پر جو ہے متعین ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا حج بھی مکمل کرو، عمرہ بھی مکمل کرو، تو حج کے بھی مکمل کرنے کا حکم ہے، لہذا حج بھی واجب، عمرہ کے بھی مکمل کرنے کا حکم ہے، وہ بھی واجب، تو یہ تو مزید تائید ہوتی ہے۔ آخر وہ کون سا قرینہ ہے جس قرینے کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ واعتمر میں معنی اصلی مراد نہیں ہے؟ یہ سوال ہو گیا ممتحن صاحب کا۔ جواب یہ ہے، قرینہ ہے۔ جس شخص نے سوال کیا یہاں آ کر کے اور جس کو سرکار فرما رہے ہیں کہ تم کرو، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس شخص پر واجب ہونے والا نہیں ہے، اتنی بات تو ہے۔ اس پر حج تھوڑی نہ واجب ہوا ہے، وہ تو اپنے والد صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، اپنے والد کی سے متعلق وہ سرکار سے پوچھنے آیا تھا، یا رسول اللہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں وہ، اور اتنی مالی استطاعت ہے کہ وہ جائیں اور حج بھی ادا کریں، عمرہ بھی ادا کریں، یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا چلو تمہارے والد صاحب نہیں جا سکتے ہیں، بطور تطوع تم ہی کر دو، بطور تطوع۔ یہ تو ہم نہیں کہیں گے نا کہ ان کا والد صاحب چونکہ نہیں کر سکتا اس لیے ان کو کرنا ضروری ہے، واجب ہے، نہیں، اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ وہ شخص جو پوچھ رہا ہے، جس سے سرکار فرما رہے ہیں فحج عن ابیک واعتمر، اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ اس پر واجب ہوگا، وہ دوسرے پر جو ذمہ داری ہے، دوسرے پر جو فرض ہے وہ دوسرے پر تھوڑی نہ ہوگا۔ والد صاحب نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں بیٹے پر فرض ہو جائے گا، حج کبھی نہیں ہوگا۔ تو سرکار جو فرما رہے ہیں فحجہ، تو یہ اس کا ظاہر ہے آپ معنی اصلی مراد لے نہیں سکتے، ورنہ تو بیٹے پر حج جو ہے فرض ہو جائے گا باپ کے بدلے میں، بیٹے پر عمرہ یہ ضروری ہو جائے گا۔ بیٹے پر حج فرض ہو اس کا کوئی قائل ہے نہیں ہے، باپ کے بدلے میں بیٹے پر فرض ہو، زیادہ سے زیادہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے کہ جا کر کے کر دے تو بہتر ہے، نہیں کرے گا تو بیٹا گنہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ تو قرینہ ہے یہاں پر کہ بیٹے کے لیے ہوا ہے، واعتمر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو بیٹے پر تو بالاتفاق نہ تو حج فرض ہے باپ کی وجہ سے اور نہ ہی عمرہ، تو ثابت ہوا کہ یہاں پر واعتمر کا جو لفظ ہے معنی وجوب میں نہیں ہے، کہ سامنے والا جو ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ واعتمر، اس پر تو حج ہی فرض نہیں ہے، عمرہ کیا فرض ہوگا؟ یہ معنی یہ قرینہ صارفہ ان معنیہ الاصلی ہے۔ اور مزید ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مزید یہ ہے کہ جس آیت سے تائید یہ پیش کیے ہیں، یہ تائید پیش کی گئی ہے، اس آیت سے بھی اس کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، یہ نے فرمایا ہے کہ حجوا واعتمروا للہ، اللہ کے لیے حج کرو اور عمرہ کرو، اللہ کے لیے حج کرو عمرہ کرو، یہ کہا جاتا تب ہم کہہ سکتے تھے کہ حج اور عمرہ قرآن کا وجوب قرآن کریم سے ثابت ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اتم الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کو مکمل کرو، کیا مطلب؟ شروع کر چکے ہو تو اب مکمل کرو۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت شروع کر چکے ہیں تو نفلی عبادت جب شروع کر چکے ہوں تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔
تو سرکار اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اتم الحج والعمرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمرہ شروع کر چکے ہوں آپ، تو عمرہ چونکہ وہ آپ پر واجب نہیں تھا لیکن آپ نے پھر بھی شروع کر لیا، تو اب آپ کو عمرہ کو پورا کرنا، مکمل کرنا آپ پر ضروری ہے، کیونکہ عمرہ کو مکمل نہیں کریں گے تو یہ ابطال عمل لازم آئے گا اس سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، لہٰذا اس سے تائید ہی نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس سے تائید ہی نہیں ہوتی ہے، تائید ہوتی بھی ہو تو قرینہ صارفہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوال ہے، سوال نمبر 2 میں یہ ہے ان عبداللہ ابن عمر کانا یقول، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکب بذل حلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل حلیفہ میں پڑھتے تھے 2 رکعتیں نماز، ثم اذا استوت به الناقہ، یہاں تک کہ جب اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تھی تو قائمتاً، جب سیدھی کھڑی ہو جاتی تھی اونٹنی لے کر کے آپ کو، تو عند مسجد ذل حلیفہ، مسجد ذل حلیفہ کے پاس جب اونٹنی آپ کو سیدھی لے کر کھڑی ہو جاتی تھی تو احلا بہؤلاء کلمات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے تلبیہ پڑھتے، تلبیہ میں ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ احلا یحل کا معنی ہوتا ہے رفع الصوت، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے یہ کلمات پڑھتے تھے بطور تلبیہ۔ اس حدیث پاک میں کیا کرنا ہے؟ ترجمہ الحدیث الشریفہ، ترجمہ تو ہو گیا۔ آگے فرمایا وَاكْتُبُوا الْكَلِمَاتِ الَّتِي احل بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کلمات لکھیں جن کلمات کے ذریعہ، جن کلمات کو بطور تلبیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بلند آواز سے، وہ کلمات کیا ہیں وہ پڑھ لیں۔ تو تلبیہ تو بارش شیعت وغیرہ میں ہے، وہ دیکھ لیجئے گا، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو مکمل ہے الی آخری دیکھ لیجئے گا۔ یہ ہو گیا۔ اچھا کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک مذاہب علماء والا سوال پھر آ گیا۔ وفی التلبیۃ اربعۃ مذاہب، اور تلبیہ میں 4 مذاہب ہیں، خود ہی واضح کر دیا گیا ہے۔ وفی التلبیہ اربعۃ مذاہب، اور تلبیہ میں 4 مذاہب ہیں۔ بینوا جمیعا تفصیلا، سب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ 4 مذاہب ہیں، انہوں نے خود بیان کر دیا ہے، اتنی مہربانی کیوں کہہ دیتے ہیں کہ کیا مذاہب ہے، بیان کریے تفصیلاً۔ 4 مذاہب ہے، بہرحال سرحد انہوں نے کر دی ہے، 4 مذاہب ہیں، اور 4 مذاہب کیا کیا ہیں تفصیلاً بیان کیجیے۔ 4 مذاہب یہ ہے تلبیہ کے سلسلے میں، ایک مذہب یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ تلبیہ صرف سنت ہے، لہذا لا یجب بترکہا شیء، لہذا اس کے ترک سے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی، دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ تلبیہ پہلا مذہب کیا ہے، پہلا قول کیا ہے کہ تلبیہ صرف اور صرف سنت ہے، لہذا اس کے ترک سے کوئی بھی دم یا کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مذہب ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ تلبیہ واجب ہے، اور تلبیہ کے چھوڑنے کی وجہ سے تلبیہ چھوڑنے پر دم لازم آئے گا۔ دوسرا مذہب تلبیہ واجب ہے اور تلبیہ کے ترک سے دم لازم آئے گا، یہ بعض شوافع اور بعض مالکیہ کا مذہب ہے۔ تیسرا مذہب یہ ہے کہ تلبیہ واجب تو ہے، لیکن جو الفاظ احادیث کریمہ میں آئے ہیں لبیک لبیک کے، ان الفاظ ہی کو پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ان الفاظ کو پڑھنا سنت ہے۔ ان کی جگہ پر ہر وہ لفظ، ہر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ اجلال خداوندی کا اظہار ہو سکے۔ تسبیح، تحمید، تحلیل وغیرہ کے جو الفاظ ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یہی ہمارا مذہب ہے۔ صاحب ہدایت نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی لفظ معین نہیں ہے، یعنی اس کے الفاظ معین نہیں ہیں، سنت کیا ہے یہی پڑھنا ہے، سرکار نے جو پڑھا وہی پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ اور پڑھتا ہے تو وجوب جو ہے، وجوب ساقط بہرحال ہو جائے گا، لیکن بطور خاص یہی پڑھنا یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرا مذہب ہوا کہ تلبیہ تو واجب ہے، لیکن تلبیہ کے جو الفاظ ہیں جو احادیث کریمہ میں وارد ہیں ان کا ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ نفس تلبیہ واجب ہے، لیکن یہی الفاظ پڑھے جائیں یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ ان کی جگہ پر اگر وہ الفاظ پڑھے جائیں، کوئی اس طرح کے الفاظ پڑھے جائیں جن سے اللہ تعالیٰ کا اجلال، اس کی تعظیم کا اظہار ہو سکے تو وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن نفس تلبیہ واجب ہے۔ یہ 3 مذاہب ہو گئے۔ چوتھا مذہب یہ ہے کہ تلبیہ یہ احرام کا رکن ہے، تلبیہ یہ احرام کا رکن ہے، احرام اس کے بغیر منعقد ہو ہی نہیں سکتا، تلبیہ یہ احرام کا رکن ہے، اس کے بغیر احرام منعقد
نہیں ہو سکتا، اور یہی مذہب منسوب ہے بعض شوافع اور بعض مالکیہ کی طرف. ٹھیک ہے، یہ کل 4 مذاہب ہو گئے، اور 4 مذاہب میں تفصیل بھی ہو گئی. تفصیل کیا ہے؟ اور کچھ تو ہے نہیں بھائی، وہاں حاشیہ میں ہے کچھ نہیں ہے، اور تفصیل اور کیا کرنی ہے اس میں. یہ ہو گیا. سوال نمبر 3. عن ابن عباس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسأل ایام منا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا کے ایام میں، یعنی منا میں جو ٹھہرے ہوئے تھے ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا تھا. لوگ آتے تھے، سوال کرتے تھے، طرح طرح کے مسائل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. تو فیقولو، تو کوئی آتا تھا اور کہتا تھا لا حرج، یار کوئی آتا تھا اور سوال کرتا تھا تو حضور فرماتے تھے فیقول، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا تھا منا میں، تو کوئی آ کے کہتا تھا کہ حضور میں نے رمی الجمار سے پہلے قربانی کر لی. تو سرکار فرماتے تھے لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا تھا ایام منا، یعنی منا میں جن ایام میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے ان ایام میں سرکار سے سوال ہوتا تھا تو سرکار فرماتے تھے لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے. فسأل رجل فقال حلقت، تو کوئی شخص آتا اور وہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت قبل ان اذبح، میں نے تو ذبح کرنے سے پہلے ہی حلق کرا لیا، تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فقال رجل، تو کوئی شخص آتا اور کہتا رمیتو بعدما امسیتو، یا رسول اللہ میں نے صبح کے بعد ہی فوراً میں نے رمی الجمار کر لیا، رمی الجمرہ کر لیا. تو حضور فرماتے کہ لا حرج، کوئی حرج نہیں. اس حدیث پاک میں کیا کرنا ہے؟ اشرح الحدیث المبارکہ، حدیث پاک کی تشریح کرنی ہے. حدیث پاک کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے، لوگ آتے تھے اور لوگ آ کر طرح طرح کے سوالات کرتے تھے. تو وہ جو سوالات کرتے تھے انہیں سوالات میں سے یہ سوالات بھی ہوتے تھے کہ کبھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے جو ہے حلق کرا لیا رمی سے پہلے، حالانکہ رمی پہلے ہے، واجب ہے، اور اس کے بعد حلق ہے. تو کہا کہ میں نے حلق سے پہلے ہی، رمی سے پہلے ہی میں نے حلق کر لیا. تو حضور فرماتے کہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر کوئی آتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی سے پہلے ہی میں نے حلق کرا لیا. تو ہاں ٹھیک ہے، میں نے حلق کرا لیا قربانی سے پہلے ہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حلق ہے، قربانی پہلے اس کے بعد حلق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ اور بھی آگے تھوڑا بیان کر دیجیے گا، سر میں کافی ہے. اب آگے ہے وہ بینو افعال یوم النحر، اور یوم نحر میں جو افعال حج کیے جائیں گے وہ بیان کریں. یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو کون سے افعال حج ادا کیے جاتے ہیں وہ بیان کریں. یوم النحر کو مینا میں آتے ہیں مزدلفہ سے، تو مینا میں ٹھہرتے ہیں. تو مینا میں کیا کیا جاتا ہے؟ تو مختصراً عرض ہے کہ سب سے پہلے تو جمرۃ العقبہ، جو بڑا شیطان ہے اس کو کنگریاں مارنی ہے پہلے سب سے پہلے. ٹھیک ہے، کس دن؟ 10ویں ذی الحجہ کا پہلا کام کیا ہے؟ جمرۃ العقبہ، جو بڑا والا شیطان ہے بالکل، اس کو کیا کرنا ہے؟ کنکری مارنی ہے. تو رمی جمرۃ العقبہ یہ پہلا کام ہے 10ویں ذی الحجہ کا. یہ اس سے جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربان گاہ جانا ہے اور وہاں جا کر کے قربانی کرنی ہے. یہ وہ قربانی نہیں ہے بلکہ یہ قربانی وہ ہے جو حج افراد کرنے والے کے لیے مستحب ہے، اور حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر واجب ہے حج کے شکرانے کے طور پر. تو یہ قربانی کرنی ہے. اس قربانی کے بعد یہ دوسرا کام ہوا. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی سے جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد حلق کرائیں یا تقصیر کرائیں. یہ تیسرا کام ہو گیا. چوتھا کام یہ ہے کہ طواف زیارت جو حج کا رکن ہے، یہ طواف زیارت آپ کریں. طواف زیارت اصل میں 10ویں ذی الحجہ سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے اور 12ویں ذی الحجہ تک وہ وقت رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آج ہی کر لیں اگر وقت ہے. تو 4 کام، جو بڑے 4 کام کیے جاتے ہیں وہ یہ کیے جاتے ہیں. ایک کیا کہ پہلے رمیو جمرۃ العقبہ، بڑا والا جو شیطان ہے جمرۃ العقبہ اس کی رمی کرنی ہے. ایک اس سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنی ہے. اس سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ حلق یا تقصیر. اس کے بعد طواف زیارت بھی کر لیں تو بہتر ہے. یہ 4 افعال ہیں جو اہم افعال ہیں جو اس 10ویں ذی الحجہ کو کیے جاتے ہیں بطور حج. یہ ہو گیا. اب سوال کا اگلا حصہ دیکھیں. فرمایا ما بیان اختلاف الائمۃ وما هو المراد من لا حرج. اصل میں اختلافات وغیرہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں لیکن اختلافات وغیرہ
آتے نہیں ہیں، اور جب اختلافات وغیرہ دیکھتے نہیں ہیں اس وقت اختلاف جو ہے دے دیا جاتا ہے. عجیب ظلم ہے ہم لوگ کے سب. جو اختلاف ہے وہ بھی بیان کریں. حج کے افعال کی ترتیب کے سلسلے میں ائمہ کا جو اختلاف ہے وہ بیان کریں. تو حج کے جو افعال ہیں ان میں ترتیب اور عدم ترتیب ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں عمومی جو بنیادی طور پر دو ہی مذہب ہیں. ایک امام شافعی اور دیگر ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ افعال حج میں ترتیب کوئی ضروری نہیں، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رمی سے پہلے قربانی کر لے، قربانی سے پہلے حلق کر لے، یہ ہو سکتا ہے. افعال حج میں ترتیب واجب نہیں ہے، ہاں سنت ہے. یہ امام شافعی اور دیگر ائمہ کا مذہب ہے. ہم احناف کا مذہب یہ ہے کہ افعال حج میں ترتیب ویسے ہی ضروری ہے جیسے سرکار نے ترتیب سے اس کو ادا کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. تو سرکار نے کیا کیا تھا؟ سرکار نے پہلے رمی فرمائی تھی، پھر رمی کے بعد آپ نے قربانی کی تھی، قربانی کے بعد آپ نے حلق یا تقصیر جو بھی سرکار نے کی تھی وہ، اس کے بعد پھر طواف زیارت. تو افعال حج کی جو ترتیب ہے یہ رہے گی، یہ واجب ہے. اس کے خلاف کریں گے تو دم لازم آئے گا. یہ ہم احناف کہتے ہیں. ہماری دلیل وہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایسا ہی کیا، اور یہ کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا تھا کہ لوگوں جو مسائل پوچھنے ہیں پوچھ لو، کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں نہ ہو. سرکار کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے سرکار فرما رہے ہیں کہ ایسا ہی کرنا، یعنی میں جو کر رہا ہوں مجھ کو دیکھو، سیکھ لو، اور مجھ سے جو مسائل مزید پوچھنے ہیں پوچھ لو، کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں نہ ہو. اس سے ثابت ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے اس کو ادا کیا اسی ترتیب سے ادا کرنا ضروری ہے. دلیل نہیں مانگی گئی اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا، میں بیان کر دیا. ہو سکتا ہے سوال کی نوعیت الگ ہو، دلیل مانگی جائے، اس لیے میں نے دلیل بھی پیش کر دی. اب یہ ہے کہ یہاں پر تو آیا ہے، اب ہمارا مذہب تو یہ ہوا بھائی کہ افعال حج میں ترتیب ضروری ہے، لہذا حلق رمی سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ذبح پہلے ہوگا اور حلق بعد میں. حلق ذبح سے پہلے نہیں ہو سکتا. یہ ضروری ہے نا، واجب ہوا. تو سرکار نے جو فرمایا لا حرج، اس سے کیا مراد ہے؟ امل مرادو من لا حرج، لا حرج سے کیا مراد ہے؟ تو لا حرج کے بارے میں ہمارے علماء نے فرمایا لا حرج کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ کیوں نہیں ہے؟ کہ آج بھی ہم ایسا کریں گے تو گناہ نہیں ہے؟ بالکل گناہ ہے. اصل میں صدر اسلام اور وہ پہلا حج تھا جو لوگ کر رہے تھے سرکار کے ساتھ، سب سے جو بالکل پہلا حج تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو ملاحظہ کرنا سب کا یہ مشکل تھا. جو لوگ قریب تھے وہ لوگ سرکار کو دیکھ پا رہے تھے، باقی لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے یہ پہلا حج تھا جو لوگ ادا کر رہے تھے سرکار کے ساتھ. تو اس لیے اس وقت چونکہ جہل عذر تھا، اس لیے سرکار نے فرمایا چونکہ تم نے غلطی کی ہے لا حرج، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ غلطی چونکہ عذر کی بنیاد پر ہے لہٰذا تم معذور ہو. جب معذور ہوتا ہے بندہ تو اس وقت اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. لیکن گناہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دم بھی نہیں ہے، دم دینا پڑے گا جیسا کہ دوسری باتوں سے ثابت ہوتا ہے. البتہ یہ ہے کہ گناہ نہیں ہے تم پر. کیوں؟ اس لیے کہ تم ناواقف تھے اور جہل یہاں پر عذر تھا، اس سے سرکار نے لا حرج فرمایا. دیکھ لیجیے گا اس کو. میں دیکھیے سوال نمبر 4 میں جو پہلے ہے وہ تو معنی حج کا معنی بیان کرنا ہے لغتاً اور اصطلاحاً، اور پھر اس کے ارکان، فرائض، شرائط، واجبات بارشیت میں ہیں، یہ سب بیان کرنا ہے. یاد کر لیجیے گا، ہم بھی یاد کر لیں گے انشاءاللہ جا کر کے، ابھی یہ کل یاد کر لیں گے. تو سفر الحج والعمرہ منفردۃ فی ھذا الوقت، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ آگے آ رہا ہے وہیں پر گفتگو کریں گے.